الکریم اما بعد، زیب مجلس استاذ گرامی شیخ الحدیث حضرت پیر سائیں غلام رسول قاسمی زیدہ شرفہ، اور حضرت شیخ الحدیث اشرف العلماء علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے علامہ فرید الدین سیالوی صاحب اور علامہ بشیر الدین سیالوی صاحب، اور بزرگ استاذ علامہ محمد سلطان صاحب، دیگر معزز مہمانان، سامعین ذی وقار، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا اور ہمارے معزز مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر عرس پاک کی اس تقریب میں شریک ہوئے، اور آپ حضرات کا بھی میں دلی طور پر شکر گزار ہوں کہ آپ بطور سامع اس مجلس کی رونق بنے، اور میں اس ادارے کے اساتذہ اور اس ادارے کے ناظم، وقت چونکہ مختصر ہے تو فرداً سب دوستوں کا نام لینا ممکن نہیں ہے، میں ان سب لوگوں کا جو اس ادارے کے ساتھ تعلیمی سرگرمیوں میں یا انتظامی اعتبار سے وابستہ ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی تحسین بھی کرتا ہوں کہ وہ اس ادارے کی آبادی کا سبب ہیں، اور آج کی اس تقریب میں اس کی تیاریوں کے لیے ان کا ہی اصل میں بنیادی حصہ ہے سارا، انہی کی کاوشوں کے یہ سارے نتائج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں سے راضی ہو، یہاں پڑھنے والے پڑھانے والے انہیں اللہ تعالیٰ برکتیں دے، اور ہمارے جتنے مہمان آج یہاں تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پر، ان کے حق میں بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے۔ حضرات ذی وقار، مجھے زیادہ دیر حضرت شیخ الحدیث اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا، بس دو چار باتیں میں نے عرض کرنی ہیں اور پھر آپ حضرت کا خطاب سماعت کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کچھ باتیں حضرت مفتی فضل سبحان صاحب مدظ اللہ العالی، ان کی گفتگو سے پہلے عرض کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت موقع نہیں ایسا بن سکا۔ آپ میں سے جتنے لوگوں نے ان کی گفتگو آج سماعت کی ہے، ان کی زیارت کی ہے، آپ خود کو خوشبخت آدمی سمجھیں۔ ہمارے بر صغیر میں جو سلسلہ تدریس 19ویں صدی کے آغاز سے خیر آباد میں شروع ہوا، جو کہ دراصل بر صغیر میں ملا نظام الدین سہالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سلسلہ ہائے دروس کا ایک اعتبار سے امتزاج اور جامع سلسلہ تدریس تھا، خیر آبادی سلسلہ تدریس۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس سلسلے کے اصل میں بانی ببانی اور نامور آدمی، ان سے آگے یہ سلسلہ جب ہندوستان کے ان علاقوں میں پھیلا ہے جو بعد میں پاکستان کہلائے تقسیم کے بعد، تو ان علاقوں میں یہ سلسلہ استاذ الکل علامہ یار محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان سے آگے پھر علامہ
عطا محمد بندیالوی استاذ العرب والعجم، ان کی نسبت سے ان علاقوں میں یہ سلسلہ تدریس پھیلا ہے۔ اور آج آپ نے جن بزرگوں کی زیارت کی ہے اور گفتگو سنی ہے، وہ اس سلسلے کے جلیل القدر مدرسین میں سے ہیں، اور یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں اب جو باقی ہیں، ابھی بقید حیات ہیں، جو بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگردوں میں سے۔ یہ میرے والد صاحب کے بھی استاد بھائی ہیں۔ ابھی لائبریری میں بیٹھے ہوئے میرے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ جامعہ مظفریہ وہاں بھچراں وہ مدرسہ جب بنا تو اس میں بطور طالب علم جو آدمی سب سے پہلے داخل ہوا وہ میں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس سال کی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ 1959 کی بات ہے۔ جب اس ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا تو بطور طالب علم جب علامہ اللہ بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جامعہ نظامیہ سے وہاں بھچراں بلوایا گیا اور مدرسے کا اہتمام ان کے سپرد کیا گیا، تو بطور طالب علم ان کے ساتھ جو پہلا فرد اس مدرسے میں داخل ہوا وہ فرماتے تھے کہ وہ میں ہوں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں سے سینئر تھے اور ایک لمبے عرصے سے کئی دہائیوں پر پھیلا ہوا سلسلہ ہے ان کی تدریس کا، ان کی خدمات کا۔ تو آپ نے ان کی شکل میں گویا علامہ عطا محمد بندیالوی کو دیکھا ہے، ان کی شکل میں آپ نے دراصل علامہ یار محمد بندیالوی کو دیکھا ہے، اور ان کی شکل میں اصل میں آپ نے اس سلسلہ تدریس کی جھلک دیکھی ہے جو ملا نظام الدین سہالوی سے شروع ہوا، جو شاہ ولی اللہ سے شروع ہوا، اور جو پھر جمع ہو کر خیر آبادی سلسلے میں آیا، علامہ فضل حق خیر آبادی کے سلسلے میں۔ تو یہ انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے، یعنی اب آپ اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس سلسلے کے ایک اتنے بڑے عالم کی زیارت کی ہے اور ان کی گفتگو سنی ہے۔ تو یہ میں آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہتا تھا۔ اسی طرح دوسری میری گزارش ہے کہ مدارس، جس طرح کے حضرت شیخ الحدیث بھی یہ آپ کے سامنے فرما رہے تھے کہ علماء اور مدارس، ان کے ساتھ دراصل دین کی بقا ہے، یعنی مدارس اور علماء، حفاظ، قراء، درجہ بدرجہ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دین کی بقا وابستہ ہے، اور ان لوگوں کی تیاری کا جو ذریعہ ہے اور ان لوگوں کی تربیت کا جو سبب ہے وہ یہ ادارے ہیں تعلیمی، مدارس۔ تو یہ میری دوسری گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو مدارس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے اسے اپنا دینی فریضہ سمجھیں، خود بھی علماء کے ساتھ جڑیں، مدارس کے ساتھ جڑ کر رہیں، اپنی اولادوں میں سے بہتر استعداد رکھنے والی اولادوں کو دین کی تعلیم کی طرف لے جائیں، اور علماء کی ہر طرح کی حمایت کریں، مدارس کی حمایت کریں۔ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن اگر یہ مدارس قائم نہ رہ سکے تو دین قائم نہیں رہے گا۔ یعنی جو ظاہری اسباب ہے نا، ویسے تو اللہ کا امر ہے، اس کی تقدیر ہے، اس کے فیصلے ہیں، وہ جیسے چاہے ویسے ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ جو اسباب ہیں دنیا اسباب پر چل رہی ہے، تو خدا نہ خواستہ مدارس کمزور ہو گئے، ہمارے پاس علماء کی تیاری کا، تربیت کا جو عمل ہے یہ سست پڑ گیا، تو خدا نہ خواستہ دین کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ ہم پر وہ سورج طلوع ہو، ہم تاریخ کے اس دورانیے کے لوگ ہوں، ہم وہ افراد ہوں جو وہ زمانہ دیکھیں جب دین پر ایسا کڑا وقت آ جائے، جس طرح کہ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں
ہمیں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کر۔ تو دین کی مدد اور نصرت کریں۔ دین کی مدد اور نصرت کا کوئی خیالی مطلب نہیں ہے، دین کی مدد اور نصرت کا بالکل ٹھوس مطلب ہے علماء کی مدد و نصرت، اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں اگر خلیفہ اسلام ہو تو پھر اس کی مدد و نصرت وہ بھی دین کی مدد و نصرت ہے، خلیفہ اسلام کی مدد و نصرت وہ بھی دین کی ہی مدد و نصرت ہے۔ علماء کی مدد، ان کی نصرت، ان کے ساتھ معاونت، مدارس کے ساتھ جڑنا، ان کے ساتھ معاونت، یہ اصل میں دین کی مدد و نصرت ہے، یہ اصل میں خدا کی حمایت کرنا ہے، یہ اصل میں رسول اللہ کی حمایت کرنا ہے۔ تو اس پہ اپنے آپ کو کاربند رکھیں، علماء کی اخلاقی حمایت بھی کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہمارا دور ہے یہ پروپیگنڈے کا دور ہے، بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ علماء بھی انسان ہیں، ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں، لیکن بات کا بتنگڑ بنانا، اسے پروجیکٹ کرنا میڈیا میں ادھر ادھر مختلف فورمز پر، علماء کی ایک خاص تصویر معاشرے کے سامنے رکھنا، اس پر مطلب میں یہ خیالی باتیں نہیں عرض کر رہا، اس کے ٹھوس شواہدات ہیں۔ مطلب جو اسلام کے مسلمانوں کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشرے کا اور علماء کا جو تعلق ہے یہ کمزور پڑ جائے، اس کے لیے یہ بلین ڈالرز کی انڈسٹریز ہیں، بلین ڈالرز کی انڈسٹریز ہیں جو اس پر کام کرتی ہیں کہ مسلمان معاشرے کا علماء کے ساتھ جو بانڈنگ ہے، تعلق ہے، رابطہ ہے، اسے کیسے کمزور کیا جائے، اسے کیسے شکوک و شبہات کا شکار کیا جائے۔ قافلہ اسلام کا ہراول دستہ جو ہے وہ علماء ہیں۔ وہ کون ہیں؟ علماء میں لاکھ خامیاں ہوں گی، میرے آپ سے تو اچھے ہیں نا، ہم کون سا خوبیوں کے مرقع ہیں۔ یعنی موازنہ اس طرح کرنا چاہیے نا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں جبریل ہوں کہ میں اس مرتبے سے کھڑے ہو کے علماء پہ تنقید کروں؟ میں خود خرابیوں کا مجموعہ ہوں، تو عالم گیا گزرا بھی ہو میرے مقابلے میں تو کروڑوں اربوں درجے بہتر ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جن لوگوں کو خدا نے مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کی توفیق دی ہے اور جن لوگوں کو جن کے مقدر میں خدا نے منبر رسول پہ بیٹھنا لکھا ہے وہ مجھ سے اور آپ سے بہتر نہیں ہے؟ اس میں کوئی شبہ ہے؟ تو مطلب یہ قافلہ اسلام کا ہراول دستہ ہے، اور مدارس یہ وہ تعلیم گاہیں اور تربیت گاہیں، اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق اور اسلامی تہذیب، اس کے محافظ، اس کے قلعے یہ مدارس ہیں۔ تو یہ میری دوسری گزارش ہے، اسے میں نے ذرا مفصل کر دیا ہے، مجھے ضرورت محسوس ہوئی۔ علماء کی مدد و نصرت کریں، یہ دین کی مدد و نصرت ہے، ہر طرح سے، اخلاقی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، اور اپنی اولاد مدارس میں بھیج کے شکل میں مدد و نصرت کریں علماء کی، مدارس کی۔ اور تیسری گزارش یہ ہے کہ جب تک جو عالم ہمارے درمیان موجود ہے تب اس کی قدر کریں۔ ہمارے بڑے جب چلے جاتے ہیں پھر ہم ان کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ میرے والد صاحب 36 37 38 سال اسی جگہ رہے، ان کی وفات کے بعد اب ان کی شان میں جو قصیدے میں سنتا ہوں، خدا کی قسم ان کی زندگی میں اگر اس کا 10% بھی ہوتا تو میں سمجھتا کہ اس معاشرے نے اپنے علماء کا حق ادا کیا، اس کا 10% بھی نہیں تھا۔ یہ افسوسناک بات نہیں ہے؟ میں نے بات شروع اس لیے یہاں سے کی کہ علامہ مفتی فضل سبحان مدث اللہ العالی ان جیسے بزرگوں کی قدر کریں۔ ابھی میرے بعد میرے استاذ شیخ الحدیث پیر سائیں غلام رسول قاسمی مدث اللہ العالی وہ آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہاں شہر میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سرگودا میں رہتے تھے، آپ سب کے علم میں ہوگا، یہ بشیر کالونی میں ان کا مسکن آستانہ،
یہ واپس چلے گئے پنڈ دادن خان. سرگودا کے لوگ ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے. میں حیران ہوتا ہوں، کوئی ڈاکٹر آ جائے نا اسپتالوں میں اچھا، تو لوگ کہتے ہیں وہ فلاں اسپتال میں نا میدے کا ڈاکٹر، کیا بات، بہت اچھا ڈاکٹر. کوئی اچھا ڈاکٹر چلا جائے تو میں نے کئی دفعہ لوگوں کو افسوس کرتے ہوئے سنا ہے کہ یار وہ اسپتال میں فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا تھا، وہ چلا گیا. اور ڈاکٹر کس کا علاج کرتے ہیں؟ جسم کا. کس کا علاج کرتے ہیں؟ بدن کا. جسم کا علاج کرتے ہیں. اور علماء کس کا علاج کرتے ہیں؟ بدن افضل ہے یا روح؟ روح کا معالج اعلیٰ ہے یا جسم کا؟ اب روح کا کوئی اچھا معالج وہ ہمارے پاس سے چلا جائے اور ہم ٹس سے مس نہ ہوں تو میں کیا یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہوں کہ ہم روح کی طرف سے بے پرواہ ہو گئے؟ اگر ہم بے پرواہ نہ ہوئے ہوتے تو ہمیں اپنی عقل اور روح کی مصلحتوں کا لحاظ ہوتا، ان کی ضرورتوں کا احساس ہوتا، اور وہ ضرورتیں اور وہ مصلحتیں جن افراد کے ساتھ وابستہ ہیں ہم ان افراد کی قدر کرتے. تو ہمارے، یہ میری تیسری گزارش ہے کہ ہمارے جو بزرگ علماء موجود ہیں ان کی قدر کریں. یہ میری تیسری گزارش ہے. چوتھی گزارش یہ ہے کہ سرگودا کے لوگ دینی کاموں میں غیر متحرک لوگ ہیں. ہمارے شہر کے لوگ، مطلب میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے یہ مردہ شہر ہے. آپ جتنے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ہم بھی یہاں ظاہر ہے اب اسی شہر سے منسلک ہیں، تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں خاص طور پر سرگودا شہر کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. میرا بھی یہی شہر، مجھے بھی یہیں سے جو فیض ملا، جو برکت ملی، جو 4 لفظ سیکھے وہ اسی شہر میں آ کے سیکھے. لیکن میرا یہ تاثر ہے کہ یہ شہر مذہبی اعتبار سے مردہ شہر. اب اس کے اسباب پر آپ خود غور کیجئے گا کہ ایسا کیوں. حضرت اشرف العلماء علامہ محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ علیہ، ان کے سرگودا آنے پر یہاں ایک سلسلہ دروس شروع ہوا مرکز میں. تو انہیں یہ فرماتے سنا گیا، ظاہر ہے کہ ان کا تبلیغی دوروں پر آنا جانا تھا، پورے ملک میں ہر جگہ جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی بڑی جگہ دیکھی ہیں لیکن جیسا جمود اس شہر میں دیکھا ہے ویسا کہیں نہیں. اب یہ تو ایک بڑی پختہ شہادت ہے، یعنی ایک ایسا آدمی جو پاکستان کے تقریباً علاقوں میں جانے کا تجربہ رکھتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ دیانتدار آدمی ہے، عالم ہے، مشاہدہ بھی مضبوط ہے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے قوت ادراک بھی بہت ہے. اس آدمی کا یہ تبصرہ یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور نہیں کرتا. سرگودا شہر ایک مردہ سا شہر ہے، یعنی انہیں آپ کسی چیز کی طرف بھی دعوت دیں تو یہ اس کی طرف نہیں آتے. اس پر بھی غور کرنا چاہیے. یہ میری کچھ گزارشات تھیں. میں دوبارہ سے تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، اپنے مہمانوں کا بھی، سامعین کا بھی، اپنے اساتذہ کا بھی، اپنے طالب علموں کا بھی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول کرے. اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لائیں گے میرے استاذ گرامی شیخ الحدیث و تفسیر پیر سائیں غلام رسول قاسمی. یہ بہت منجھے ہوئے مصنف بھی ہیں. اگر مجھے آپ لوگوں پہ اعتماد ہوتا تو میں ان کا تعارف نہ کرواتا، یعنی ایک عرصہ انہوں نے اس شہر میں گزارا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ انہیں نہیں جانتے. جانتا وہ ہے جو طلبگار ہوتا ہے، عارف بھی وہی ہوتا ہے جو طلبگار، یعنی اسے کیا پتا. وہ کسی جٹ کے ہاتھ ہیرا لگ گیا، اس نے کہا کہ مٹی کا کنکر ہے، پھینک دیا. تو یہ بڑے منجھے ہوئے مصنف ہیں، مفتی ہیں، اور حدیث میں، علم حدیث میں انہیں بہت عمدہ رسوخ حاصل ہے. میری طبیعت، میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں لوگوں کی شان میں مبالغہ آرائی کروں. میں نے کبھی اپنی باپ کی شان میں مبالغہ آرائی نہیں کی
کسی اور کی شان میں کیا کروں گا؟ وہ میرے استاد بھی تھے اور والد بھی، تو میں مطلب ان کی شان میں بھی بعض اوقات لوگ زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ جھوٹ میرے والد کی شان میں بھی بولا جائے تو غلط ہے، تو میں مبالغے نہیں کرتا، نہ میں ان چیزوں میں یقین رکھتا ہوں۔ جس طرح ہمارے عام مزاج بن گیا لفظوں کی بے حرمتی، وہ افتخار عارف کا ایک شعر ہے کہ وہ شعر تو اور حوالے سے، لیکن یہاں میرا خیال ہے کہ کام دے گا، کہ حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا، حریم لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا۔ ضیاء الحق کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، جسے نجیب سمجھتے تھے کم نسب نکلا، تو حریم لفظ میں بے حرمتی قبول نہیں ہے۔ میں اس مزاج کا آدمی ہوں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا کہ حدیث میں انہیں بہت عمدہ رسوخ حاصل ہے۔ اس وقت آپ نظر دوڑائیں پاکستان کے علمی منظرنامے پر، تو یہ اور ان جیسے شاید دو چار لوگ اور نظر آ جائیں، وگرنہ ہمارے ہاں قحط الرجال ہے۔ میں اپنے علامہ صاحب کو، مولانا واصف صاحب کو ابھی اندر بیٹھے ہوئے کہہ رہا تھا کہ آپ قحط الرجال کا اندازہ لگائیں، لوگ ہمیں بھی پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، یعنی اندازہ لگائیں ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے جیسے طالب علموں کو اور لا علم لوگوں کو بھی لوگوں کا خیال ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ قحط الرجال ہے۔ میں مزید وقت نہیں لینا چاہتا، تو ان کی آپ تقریر، ان کی گفتگو آپ سماعت کریں، اور ایک ایک لفظ دھیان سے سنیں، یعنی ہمہ تن گوش باش، پورے جسم کو کان بنائیں اور ان کی آواز پر لگائیں، اور ایک ایک لفظ کو پلے باندھیں، اور اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں استاذ گرامی حضرت شیخ الحدیث پیر سائیں غلام رسول قاسمی۔ میں آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔